امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو اگر تمہارا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا نہ چھوڑ دو میں تمہیں اللہ سے کہہ کے قبر کا عذاب سنواتا۔ فرمایا اگر تم قبر کا عذاب سن لیتے والذی نفسی بیدی، فرمایا جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ تمہیں عذاب قبر دکھلا دیتا تو تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ یہ قبر ہے جہاں قبرستان ہے جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، یہ قبرستان ہے۔ تمہارے موبائل کی فیس بک کے اوپر خبر آئی، تمہارے ٹی وی چینل پہ خبر آئی کہ ایسا گروہ پکڑا گیا قبرستان سے جو نوجوان لڑکیوں کو جو زندہ دفن و مردہ دفن ہوتی ہیں ان کے کفن اتار کے ان کو قبر سے نکال کر ان سے زیادتی کرتا ہے۔ پوری دنیا کفر نے دیکھا اور یہ خبر پاکستان والوں کی سن کے ان پر تھوکنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد ایک ٹی وی پہ خبر چلی، ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر لیا جو کتنے سال سے مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کا گوشت کھا رہا ہے۔ سارے کافروں نے دیکھا، پھر مسلمانوں کے چہروں پہ تھوکنا شروع کر دیا۔ پھر تمہارے ٹی وی چینل پہ چلا، کشمور کے اندر ماں بیٹی کے ساتھ ایک آدمی نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاڑی۔ خدا کی قسم پھر امریکہ والے کھڑے ہوئے کہنے لگے اوے ظالمو، یا تو کتے کی عزت محفوظ ہے، تم نے محمد عربی کی روحانی بیٹی کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کے علاقے اسی ٹی وی پہ خبر چلی، مظفر گڑھ کے اندر ایک لڑکے نے اپنی ماں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور زندہ کھڑی کر کے ماں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ ساری دنیا نے ہمارے پر تھوکنا شروع کر دیا۔ عزت ہے گا ہمارے پاس؟ موٹر وے پہ خبر چلی، گاڑی کا شیشہ توڑ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کی۔ تمہاری اسمبلیوں کے اندر یہی بحث ہوتی رہی، کوئی کہنے لگا موٹر وے پہ نہیں ہوئی، کوئی کہنے لگا لنک روڈ پہ ہو گئی۔ وہ حوا کی بیٹی عدالتوں میں چیختی رہی تم روڈوں کا، اللہ اکبر، تم روڈوں کا انتخاب کر رہے ہو، بتاؤ جو میری عزت لٹ گئی اس کا کیا بنے گا؟ کوٹ ادو کے اندر خبر چلی، دن رات پھرتا ہوں، صبح شام پھرتا ہوں، جگہ جگہ پھرتا ہوں، کوٹ ادو کے اندر خبر چلی لڑکے نے اپنے باپ کے کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے اندر پھینک دیا۔ راولپنڈی کے اندر ٹی وی پر فیس بک پر آپ نے دیکھا نوجوان لڑکے نے ماں کو بالوں سے پکڑ رکھا ہے، ماں کو سر میں جوتیاں مارتا مارتا باہر لے آیا۔ آج سے 2 سال پہلے میں گجرانوالہ کے علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ یہ بات کہنے کی تو نہیں، لیکن میرے عزیزو احساس ندامت دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم کیا تھے۔ خدا کی قسم ایک نوجوان جن کی دھرتی سے اٹھا تھا، جس کو گنگا پار کی عورت نے پکارا تھا، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے۔ پھر گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا کر دیا تھا جس نے پوری سندھ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ سید جدرائی صاحب، خدا کی قسم اگر سنی ہوئی بات ہوتی میں کبھی کانوں سے کبھی اپنی زبان سے نہ کہتا۔ میں جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میزبانوں نے کہا کھائیے، میں نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے مفتی صاحب؟ کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے تو منگل والے دن سے کھانا چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا اتنا بڑا دھرتی پر جرم ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ مخلوق اللہ نے اس دنیا کو کیسے آباد کر رکھا ہے۔ روٹی میری بھی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 4 دن پہلے ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ کالا منہ کیا، پرے پنچایت ہو گئی، دونوں طرف کے فریقین آ کے بیٹھ گئے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے۔ لڑکی والے کہنے لگے لڑکے کو چونک
میں کھڑے کر کے پھانسی دے دو۔ اور لڑکے والے کہنے لگے نہیں نہیں، لڑکی جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ بات تھانے کچہری تک چلی گئی، تفتیشی افسر صاحب سامنے بیٹھ گیا، لڑکی کا والد لڑکی کو پاس لے کے بیٹھ گیا اور لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی صحیح صحیح بتا دے، آج کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اس ظالم کو تھانے والے پولیس والے ایسی سزا دیں گے، اس کا چمڑا ادھیڑ دیں گے، آج کسریں پوری کر دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ بچی بتا، بیٹی میری لاڈلی بتا اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ابو جان ایسا کام کرنے پہ سزائیں ملتی ہیں؟ کہاں؟ ہاں۔ پولیس والے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئی، کہنے لگی چاچو پولیس والے پہلے لڑکے کو نہ پکڑ، میرے باپ کو پکڑ، جو کام میرے اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا، میری ماں مر گئی 2 سال ہو گئے، ہر چوتھے 5ویں دن وہ کام میرا باپ میرے ساتھ کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا جب تک تو ان میں رہے گا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، ورنہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، جو راتیں ان کی مسلح پہ کٹنی چاہیے تھی یہ راتیں ان کی بازار حسن کے اندر کٹ رہی ہیں۔ میرپور والوں ناراض نہ ہونا، ذرا آئینے میں جا کے تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے مقدروں والے ہو، تمہارے اور میرے لیے کملی والا رو رو کے دعا کر کے گیا، اگر تھوڑا سا آپ کو مجھے ٹائم مل جائے تو میں اور آپ جا کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں، خدا کی قسم جب ہمیں اپنی شکل پہ پیار نہیں آتا عرش والے کو کیسے پیار آئے گا؟ جس کے سینے کی گھنٹی بجا کے دیکھ لو، جس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لو، دکھ کی پنڈ دکھ کی گٹھڑی نظر آئے گی، سکھ کا سانس لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے سفید داڑھی والے بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا بتا کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا 5 لڑکے 3 لڑکیاں۔ میں نے کہا پھر تو سارے تیرے پیر دباتے ہوں گے، بابا تیرے سر میں تیل لگاتے ہوں گے، روزانہ تجھے دھلے کپڑے استری کر کے پہناتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بابے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مولوی صاحب تو کپڑوں کی بات کرتا ہے، مجھے 5 لڑکوں سے کفن کی بھی امید کوئی نہیں۔ مظفر گڑھ سے پچھلے بلکہ 3 سال پہلے میں جمعہ پڑھا کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، لال رنگ کا رومال سفید رنگ کا جوڑا اور تہمت سفید رنگ کی پہنی ہوئی، جھولی پھیلا کے ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو ریورس کروایا، 200 روپے میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا مجھے فقیر نہیں لگتا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ٹھنڈا ہو کا بھرا اور اس کے منہ سے کوک نکلی، چیخ نکلی، اس نے 200 روپے یوں کر کے پھینک دیے۔ کہنے لگا مولانا پھر بھیک نہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ جس کے جوان بچے ہو کر اس کے باپ کو خرچہ روٹی نہیں دیتے، وہ بھیک نہیں مانگے گا تو کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کسی کی موبائل کے فیس بک پر میرے عزیزو یوٹیوب پر کلپ محفوظ ہو، نکال کے دیکھ لینا، ایک ٹی وی کا اینکر باغ میں بیٹھے ہوئے، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے اور بوڑھی سے، اولڈ عمر بوڑھا بوڑھی مرد عورت سے انٹرویو لے رہا تھا۔ کہ لگا بابا سردی کا موسم ہے، سموک ہے، دھند کا موسم ہے، بابا کیوں بیٹھے ہو، تمہارا گھر کوئی نہیں؟ بابے نے اپنے ہاتھ یوں کر کے دکھائے، کہنے لگا دیکھ ان ہاتھوں پہ ماس پورا کوئی نہیں، میں نے تن کا جوڑ کے اپنا گھر بنایا تھا، مجھے کیا پتا تھا جس اولاد کے لیے میں 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھایا کرتا تھا وہ اولاد مجھے اپنے میرے گھر میں ایک دن رہنے بھی نہیں دے گی۔ اتنی دیر میں وہ عورت رونے لگ گئی۔ بابے سے پوچھا بزرگا یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی، میرے بچوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر کا بابا سردی کا موسم ہے، جاتا کیوں نہیں؟ تجھے گھر کا پتہ نہیں، تیرے گھر ہم چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بابا رو کے کہنے لگا میرا جانے کو دل نہیں کرتا۔ جوان نے پوچھا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، تیرا دل کیوں نہیں کرتا؟ رو کے کہنے لگا بیٹے زبان سے سناؤں یا کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤں؟ ٹی وی اینکر رونے لگ گیا۔ بابا کمر سے کپڑا کیا ہٹائے گا؟ بیٹے میں تجھے دکھانا شروع کرتا ہوں تو گننا شروع کر دے۔
پہلے میرے جسم پہ گرنا پھر اس کے جسم پہ گرنا جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس حصے پہ بیٹے نے لاٹھیاں نہ ماری ہو۔ وہ انٹرویو دیتے ہوئے عورت رونے لگ گئی۔ اس بڈھڑے کی چادر کے کونے میں سوکھی سی روٹی بندی تھی، اس نے اس کی گرہ کھولی، روٹی اس کے منہ میں ڈالی، میں خود دیکھا آدھا ٹکڑا منہ میں اور آدھا منہ سے باہر تھا۔ بابا کہنے لگا پنجابی میں کھا کھاندی کیوں نہیں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی، مجھے پتروں کی یاد، یعنی مجھے بچوں کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ ایک طرف تو امتی کا یہ حال ہے، آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منبر چھوڑ دیا، اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اماں کیا بات ہے، کس وجہ سے آ کے کھڑی ہو گئی؟ سننا اور پلے باندھ کے لے جانا، جن کی ماں زندہ ہیں جا کے ان کے قدموں میں پڑ جانا، اور جن کی قبرستان چلی گئی گھر جانے سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے گھر جانا۔ وہ بڈھڑی حضور کے سامنے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے جب سے کلمہ پڑھا کوئی دن ایسا نہ گیا تیرے چہرے کا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے آتے کئی مرتبہ مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑا، کئی مرتبہ مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا، کئی مرتبہ کسی مکان کے تھلے پر مجھے بیٹھنا پڑا، کملی والے آج تو آ گئی، لگتا آئندہ جمعے تیرا دیدار کرنے نہیں آؤں گی۔ رحمت والے نبی کی نظریں جھک گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں فکر نہ کر، اگر تو نہیں آئے گی وعدہ کرتا ہوں ہر جمعے آ کے میں اپنا دیدار تجھے کرا دیا کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا، جمعے کی نماز کے بعد سرکار اپنے پاؤں کا جوتا مبارک خود اٹھاتے، نالین مبارک جوتا مبارک پیروں میں پہنتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے نہ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے، محمد اس کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس بڑھیا کے کچے سے مکان میں جاتے، اس نے پہلے ہی زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے پتلی سی روٹی پکائی ہوتی، دسترخوان پہ رکھی ہوتی، رحمت والے نبی جاتے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے، رحمت والے نبی کدو کے ساتھ روٹی تناول فرماتے، ہر لقمے میں پوچھتی بیٹا دعوت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے اماں بنی بکری کے گوشت میں مزہ نہیں آتا جو تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ عورت کہتی بیٹا میرے پوچھنے میں کیسے مزہ آتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے منہ میں لقمہ بھی گھلتا جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے، رحمت والے نبی نے فرمایا اماں تجھے کیا بتاؤں، تیرا خلوص دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔